ناظرین، فورتھ پلر ٹی وی یو ایس اے کے لیے میں ہوں بیورو چیف اسلام آباد مظہر اقبال، اور اس وقت میں موجود ہوں وزارت اطلاعات و نشریات کے ذیلی ادارے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس۔ یہ میری عطب میں آپ کو نظر آ رہا ہے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، عرف عام میں اس کو پی آئی ڈی کہا جاتا ہے، اور اس ادارے کا بنیادی طور پر مقصد یہ میں واضح کر دوں کہ یہ ٹیکس پیئرز کے پیسے سے یہ ادارہ چلتا ہے۔ اس ادارے کا بنیادی طور پہ کام یہ ہے کہ یہ ہر حکومت کی پالیسیوں کو پروموٹ کرتا ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستانیوں کے ٹیکس سے چلنے والا یہ ادارہ پورے پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے دیگر اداروں کی طرح یہ ادارہ بھی حکومت وقت کو سلام کرتا ہے، حکومت وقت کی پالیسیز کو پروموٹ کرتا ہے، اور حکومت وقت کے جو وزراء ہیں ان کے غلط ہوں یا صحیح ہوں ان تمام کاموں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے۔ یہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ جو ادارہ ہے اس کے پاس اختیارات ہیں کہ یہ اربوں روپے کے سالانہ جو معاف کیجیے گا اربوں روپے کے سالانہ جو اشتہارات ہیں وہ یہ ادارہ دیتا ہے اخبارات کو، ٹی وی چینلز کو، اور ان اربوں روپے کے عوض یہ چاہتا ہے کہ اگر حکومت وقت کے کسی وزیر نے کوئی غلطی کی، کوئی پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کیا، تو اس پہ آنکھیں بند رکھی جائیں، زبان بند رکھی جائے، پردہ ڈالا جائے، اور اگر کوئی میڈیا ہاؤس اس ادارے کی یہ بات نہیں مانتا تو یہ ادارہ اس میڈیا ہاؤس کو سزا دینے کے لیے اس کا معاشی قتل کرتا ہے، اس کے اشتہارات بند کر دیتا ہے۔ آج کل اس ادارے کا جو ظلم ہے وہ بنیادی طور پر دو اخبارات میں جاری ہے۔ ایک ادارہ ہے، ایک اخبار ہے جس کا نام روزنامہ صحافت ہے۔ پاکستان ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی شہرت کے عامل جو جرنلسٹ ہیں جناب خوشنود علی خان صاحب، وہ اس اخبار کے مالک ہیں۔ ان کے کالمز آپ پڑھتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ ان کے تبصرے آپ سنتے رہے ہیں۔ خوشنود علی خان صاحب کے اشتہارات اس ادارے نے بند کر رکھے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں جو دوسرا ادارہ ہے وہ ایک ادارہ ہے، اس کا نام ہے غزنوی اخبار کے بھی اشتہارات بند ہیں۔ پاکستان میں یہ صورتحال کوئی نئی نہیں ہے، لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ فورتھ پلر ویجیلنٹ میڈیا واچ ڈاگ کے پریزیڈنٹ جناب فاروق مرزا نے اس حوالے سے آواز اٹھائی۔ آپ جانتے ہیں کہ فاروق مرزا جو ہے پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں صحافیوں کو درپیش مسائل پہ آواز اٹھاتے ہیں۔ فاروق مرزا صاحب نے اس معاملے پہ بھی آواز اٹھائی، اور جو پرنسپل انفارمیشن افسر ہے پی آئی او طارق خان صاحب، جو کہ آج کل یہاں پہ پی آئی ڈی کے سربراہ ہیں، پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ہیں، ان سے شکایت کی، تحریری طور پہ شکایت کی 25/10/2023 کو، یعنی آلموسٹ کوئی مہینہ ہونے والا ہے، 22-23 دن ہو گئے ہیں۔ فاروق مرزا صاحب نے اپنی تحریری درخواست میں اس امر کا اظہار کیا کہ ان دو اخبارات کے جو اشتہارات ہیں وہ بند کیے گئے ہیں، معاشی قتل کیا گیا ہے ان اخبارات کا، ان اخبارات میں کام کرنے والے کارکنوں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے، اور ان کا قصور کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا کیا قصور ہے۔ ناظرین، فورتھ پلر ٹی وی آپ کے سامنے لے کے آیا تھا کہ سرکاری ٹیلی ویژن کے ذریعے، سرکاری ٹیلی ویژن یعنی پی ٹی وی کے ذریعے یہ خبر چلائی گئی کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جو ہے وہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، یعنی فلسطینیوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اب سعودی عرب اور جو متحدہ عرب امارات ہے وہ پاکستان کے برادر اسلامی ملک ہے، ہر کھڑے وقت میں ان دونوں ممالک نے پاکستان کی مدد کی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ان کے خلاف سرکاری ٹی وی سے یہ مہم چلائی گئی، یہ خبر چلائی گئی، اور جب ان ممالک نے احتجاج کیا، متعلقہ حکام سے رابطہ کیا، تو نیچے کے جو افسر ہیں وہ نکال دیے گئے، حالانکہ جس شخص کو نکالنا چاہیے تھا وہ شخص ابھی تک وزارت اطلاعات و نشریات کا قلمدان سنبھالا ہوا ہے۔ اس شخص نے، آپ ٹھیک سمجھے ہیں، اس کا نام مرتضیٰ سولنگی ہے، اور مرتضیٰ سولنگی ہی وہ شخص ہے جس کے مبینہ طور پہ حکم پہ
سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے خلاف پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن سے اس طرح اپنا خبریں چلائی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مرتضیٰ سرنگی نے یہ کام کیوں کیا؟ فورتھ پلر ٹی وی جو ہے وہ آپ کو اس حوالے سے ڈیٹیلز سے آگاہ کرتا رہتا ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیں کہ مرتضیٰ سرنگی سعودی عرب کی مخالفت پہ پہلی دفعہ سامنے نہیں آئے، بلکہ جب محمد بن سلمان 2019 میں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا تو ان کے دورے کے موقع پر مرتضیٰ سرنگی جو اس وقت ایک صحافی تھے، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اور ایک صحافی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے چیلنج کیا تھا محمد بن سلمان کو۔ لیکن ایک صحافی ہونا اور ایک حکومت پاکستان کا وزیر ہونا، کسی ریاست کا اہم عہدیدار ہونا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مرتضیٰ سرنگی نے 2019 میں جو کیا سو کیا، لیکن آج وہ پاکستان کی ریاست کے وزیر اطلاعات و نشریات ہیں۔ ان کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات خراب کرنے کے حوالے سے کوئی اقدامات کرے، یا پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے اقدامات کے جو تعلقات ہیں ان کو خراب کرنے کے حوالے سے کوئی اقدامات کرے، لیکن انہوں نے یہ کام کیا۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ایک مذہبی شخصیت کو ساتھ لے کر سعودی عرب کے سفیر سے معافی مانگنے گئے۔ انہیں تو یہ چاہیے تھا، پاکستان کے مفادات کا تقاضا تو یہ ہے کہ مرتضیٰ سرنگی کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا، لیکن اس کے برعکس ہوا یہ ہے کہ جو لوگ اس معاملے پہ بات کر رہے ہیں اور ان کا میڈیا سے تعلق ہے، ان کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ فاروق مرزا فورتھ پلر ویجیلنٹ میڈیا واچ ڈاگ کے پریزیڈنٹ جو امریکہ میں ہے اس وقت، پاکستان سمیت دنیا بھر میں وہ صحافیوں کے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں، انہوں نے اس ادارے کے سربراہ PIO پرنسپل انفارمیشن افسر جناب طارق خان کو 25/10/2023 کو ایک درخواست دی تھی، جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ روزنامہ صحافت اور روزنامہ غزوی کے اشتہارات جو بند کیے گئے ہیں اور اس سے جو معاشی قتل ہو رہا ہے ان اخبارات کا، یہ سلسلہ بند کیا جائے۔ لیکن آج میری بات ہوئی ہے، ابھی تک فاروق مرزا کی جو درخواست ہے وہ PIO کے ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ اس ٹیبل سے درخواست آگے نہیں جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے عوام کے خون پسینے سے جو کمائی کی جاتی ہے ٹیکسوں کی شکل میں، ان ٹیکسوں کے پیسے کو استعمال کرتے ہوئے چند افراد کے مفادات کا تحفظ کرنے کا یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ مجھے اجازت دیجیے، میں ہوں مظہر اقبال، فورتھ پلر TV USA کے لیے بیورو چیف، اسلام آباد۔